بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور کی نماز۔ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ جب بندہ مقیم ہو تو اس وقت بھی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے، اور جب مسافر ہو تو سفر میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ اور یہ مسئلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بعض اچھے بھلے بھی ریل گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کھڑے ہونے کی طاقت رکھنے والے کی نماز بیٹھ کر بالکل نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز فرض ہے بعینی، اسی طرح طاقت والے کے لیے، تندرست آدمی کے لیے قیام بھی فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو اس کی بات الگ ہے، بیمار ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے۔ تندرست آدمی گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھے تو نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض لوگ جس طرف رخ ہوتا ہے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی گاڑی وغیرہ میں، تو اس سے بھی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ گاڑی میں بھی سفر میں بھی رخ قبلے کی طرف کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح کئی عورتیں جو صبح سے لے کر شام تک بازار کا طواف تو کرتی ہیں، بازاروں کی گلیاں گھومنے کے لیے چلی جاتی ہیں، اپنے کام کے لیے چلی جاتی ہیں، لیکن جب واپسی آتی ہیں، نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ ہماری کمر میں درد ہے، ہماری ٹانگوں میں درد ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائی، قیام، نماز کے اندر قیام جو ہے یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ تو اسی طرح صرف وہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے جس میں کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر کمزوری ہے یا بیمار ہیں یا عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان میں سے مرد ہوں یا عورتیں، اگر ان کے اندر طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر طاقتور آدمی ہے، بیمار نہیں ہے، تندرست آدمی ہے، لہذا وہ خواہ مخواہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، قیام نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام کرنا یہ فرض ہے، اور قبلے کی طرف رخ کرنا بھی۔ اور اگر گاڑی قبلے سے دوسری طرف پھر جائے تو نمازی کو بھی اسی قبلے کی طرف پھرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے گھر سے نکل کر سفر پر جہاں کہیں بھی جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیرو اپنا چہرہ کس طرف؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنا یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو، کیونکہ نسخ کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہی قبلے کا تھا۔ اس سے پہلے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی بات پہلی دفعہ ہوتی ہے تو اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے، پھر جب نسخ اور کئی مسئلے آئیں تو ذہنوں کی تشویش کا معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ پہلا مسئلہ تھا، اس واسطے رب تعالیٰ نے دوبارہ پھر تاکید فرمائی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کہیں بھی تم سفر میں جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، سفر میں بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید قبلے کی طرف چہرہ پھیرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ فرمایا اے امتیو، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم بھی اپنے چہرے پھیرو، شطرہ، اسی کعبہ کی طرف۔ اب تم نے کعبہ کی طرف رخ کیوں پھیرنا ہے؟
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی الزام نہ ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں وہ اپنی بات پر اڑے رہیں گے۔ اور وہ الزام اس طرح دور ہوگا کہ مثال کے طور پر پہلی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت یہ لکھی تھی کہ وہ جو نبی آئیں گے وہ قبلتین ہوں گے، پہلے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر کچھ عرصہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر بالآخر ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے گا۔ اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ پھیرتے تو یہودی اور عیسائی کہہ سکتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں، تو اس واسطے رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کعبہ کی طرف رخ پھیرو تاکہ یہود و نصارہ کا تم پر کوئی الزام نہ رہے۔ تو اسی طرح مشرکین عرب کے لوگ کیونکہ زیادہ تر اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے اور کعبے کا بڑا احترام کرتے تھے، اگر تمہارا قبلہ کعبہ نہ ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ تم ابراہیمی نہیں ہو، کیونکہ اگر تم ابراہیمی ہوتے تو تمہارا قبلہ تو کعبۃ اللہ ہونا چاہیے تھا، تو ان کا بھی الزام ختم ہو گیا۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر جو ظالم ہیں ان کے ہاتھ میں تو جب کوئی شوشہ آئے گا تو اس کو اڑاتے پھریں گے، تو انہوں نے نہیں ماننا، جس میں کوئی دیانت اور انصاف ہے وہ تو صحیح بات سن کر ایمان لاتا ہے۔ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس تم نہ ڈرو ان لوگوں کے اعتراضات سے، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، کیونکہ لوگوں نے تو پیغمبروں کو معاف نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہے، اور یہودی آج تک وہ اسی الزام کے اندر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ حلال زادہ ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ فرمایا تم ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، اور تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت تم پر، جس طرح میں نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے اور سب سے بہترین کتاب تمہیں دی ہے، اسی طرح قبلہ بھی تمہیں بہترین دے دیا ہے، اور تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ تمہیں آخری نبی کا امتی ہونا بھی نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو آگے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، پھر صاحب کتاب اور صاحب شریعت بھی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہود اور نصارہ سے لڑائی ہوگی، ان علاقوں میں اسلام کے سوا کوئی اور ملت باقی نہیں رہے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار تو نے مجھے نبوت دی ہے، تیرا شکر ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، تیرا احسان ہے، انجیل تو نے مجھے دی ہے، یہ تیرا کرم ہے، اے پروردگار میں ان کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ ایک نبی آخر میں آئیں گے اور ان کی امت بہت افضل امت ہوگی، اے پروردگار مجھے اس امت کا ایک فرد بنا کر ان امتیوں میں سے اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور وہ اس امت میں آئیں گے اور 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور یہی یعنی کہ یہی 5 نمازیں پڑھیں گے، اور پڑھائیں گے بھی صحیح جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے آخری نبی کا امتی ہونا مانگ کر لیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، عظیم ہے۔ اے پروردگار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے بھیجا ہم نے تم میں پیغمبر تم میں سے، یعنی سب سے افضل ترین پیغمبر تمہیں دیا، سب سے بہترین کتاب دی، سب سے اعلیٰ کعبہ دیا، سب امتوں میں سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تمہیں بنایا۔ اور یہ تفصیل پہلے رکوع میں گزر چکی ہے کہ اس امت کی گواہی سے پہلے امتوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اتنا بلند مقام تمہیں عطا فرمایا، اور پیغمبر تم میں سے بھیجا، یعنی وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں، قریشی اور ہاشمی ہیں، تمام لوازمات بشریہ ان کے ساتھ ہیں، اور 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں ہماری آیاتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے اور قوم بھی عربی تھی، کیونکہ بیشتر مضامین وہ خود بخود سنتے ہی سمجھ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام تھا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، حقیقتاً تزکیہ تو رب تعالیٰ کا کام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تزکیے کا ذریعہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار، یہ لوگوں کے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا۔ بدعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔